بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کی غذا کو بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمایا۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو مٹی سے نکلا ہوا غلہ استعمال کرتے ہیں، بھوک دور ہو جاتی ہے۔ جسم کو پیاس لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا کنویں سے نکلا ہوا پانی پیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ جسم کو ٹھنڈی گرمی لگتی ہے تو مٹی سے حاصل کیا ہوا بندہ لباس استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی ٹھنڈی گرمی کا علاج فرما دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا اور اس کی ضرورتیں بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرما دی، لیکن روح مٹی سے پیدا نہیں ہوئی، روح عالم بالا سے آئی ہے۔ جب بچے کا وجود ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں تقریباً 125 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر ودن سیکنڈ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو جسم بنا مٹی سے اور روح آئی ہے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ تو روح عالم بالا سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی عالم بالا سے آتی ہے۔ جیسے یہ خود نظر نہیں آتی، اس کی غذا بھی نظر نہیں آتی، اور اس کی غذا ہے اللہ کی یاد۔ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اب یادوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یادوں کی بہت ساری قسمیں۔ جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے تقاضے اور۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ اصل خوشی جو ہے وہ روح کی خوشی، اور جتنے اہل ایمان ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ان تک جو تعلیمات بھیجی ہیں، ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے، ان حکموں پر عمل کرنے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ لہذا جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنے سے روح مطمئن رہتی ہے، یہ پرسکون رہتی ہے۔ رمضان میں روزوں کا اللہ نے حکم دیا، ہم روزے رکھیں گے روح کو سکون ملے گا۔ اللہ نے نماز کا دن میں 5 وقت حکم دیا، ہم نماز پڑھیں گے روح کو سکون ملے گا۔ اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا، ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، روح کو سکون ملے گا۔ اور جتنے لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں روح اتنی زیادہ بے چین رہتی ہے، اور اس کا اثر پھر جسم پہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جسم تابع ہے روح کے۔ اس کی بقا سے جسم کی بقا ہے اور روح کی فنا سے جسم کی فنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، روح نکلتی ہے جسم سے تو چند گھنٹوں کے بعد اس میں بدبو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں شدید گرمی کے دنوں میں ہم نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، لیکن جسم کے اندر بدبو تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن انہی ایام میں اگر روح نکل جائے تو صبح سے شام تک بدبو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے لاش میں۔ معلوم ہوا روح کی بقا سے جسم کی بقا ہے۔ تو روح جو ہے انتہائی اہم فرد ہے جسم کا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے مٹی کے جسم کو تو سنوارنے کی کوشش کی، مٹی کے جسم کی خاطر ہم نے ساری صلاحیتیں نچھاور کی، لیکن جو اصل عنصر ہے،
جس پر دار و مدار ہے دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کا، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کو تڑپا رکھا ہے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے دنیا کے بھرے بازار میں جسم کو راحت پہنچانے والا سامان بہت، دنیا کے بازار بھرے پڑے ہیں۔ آپ محمد علی روڈ پہ نکلیں، بمبئی جائیں، کرافٹ مارکیٹ میں جائیں، جی کناٹ پیلس جائیں دہلی میں، اور نہ جانے ہر شہر میں جتنی بھی مارکیٹیں ہیں، ہول سیل کی ہیں، ریٹیل کی ہیں، آپ جائیے، جتنا سامان بھرا پڑا ہے وہ سب کا سب جسم کو راحت دینے والا ہے۔ روح کو راحت دینے والا سامان ایک دکان میں بھی دستیاب نہیں۔ روح کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، روح کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، جتنے احکام پہ بندہ عمل کرے گا، جتنے بھی حکموں پہ عمل کرے گا، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ڈیولپ کریں گے، اس کی روح کو سکون عطا فرمائیں گے، اور روح کا سکون جسم کا سکون۔ یہ جو ہماری علماء برادری ہے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ائمہ ہیں مساجد کے، جی مدارس مکاتب کے اساتذہ ہیں، بہت تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لیکن سفید سفید پہنتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، گرم گرم کھاتے ہیں، اور میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ دوپہر میں، مڈ ڈے، درمیانی دن میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر کوئی بندہ سوتا ہے تو وہ عالم ہے۔ پوری دنیا میں کسی کو دوپہر کا سونا نصیب نہیں۔ یہ کیا ہے اصل؟ یہ سب نتیجہ ہے روح کے سکون کا۔ وہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے، اصل وہ اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے، اصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ نے تھوڑی سی کوڑیوں میں ان کا کام بنا دیا ہے، تھوڑی سی کوڑیوں میں ان کا کام بنا دیا۔ تو اصل جو سکون ہے وہ روح کا سکون ہے۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ لوگ ہاتھ مار کے ران میں کہتے ہیں میاں پیسے پاس میں ہو تو شیرنی کا دودھ بھی خرید کے لا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، پیسوں سے کام نہیں ہوا کرتا۔ پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان موٹی موٹی کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، راحت و آرام تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان بہت ساری چیزیں دنیا کی کرتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں سکون اللہ کے قبضے قدرت میں۔ معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھے، اور اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، اللہ اس کے خالق و مالک ہیں، اور وہ اس کی نفع اور نقصان سے اچھی طرح سے واقف ہیں، کیونکہ وہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں۔ جتنے بھی پروڈکٹ دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر پروڈکٹ ہیں، وہ سارے کے سارے پروڈکٹ ان کی جو کمپنی ہے اس کے ماہر اس کو جانتے ہیں کہ اس میں کون سی اچھائی ہے، کون سی برائی ہے۔ مثلا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے تو آہوجہ کمپنی مثلا اس کو بنایا ہے، اس کا مینوفیکچر ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو یوزر گائیڈ دیتی ہے وہ اس کے اندر پوری تفصیل لکھتی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو انسٹال کریں، اس طرح سے اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ اس طرح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کریں گے، یوز کریں گے، آپریٹ کریں گے تو یہ لانگ لائف ہوگی، اور اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی تو ہم آپ کو وارنٹی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف کرو گے تو نہ وارنٹی ہے نہ گارنٹی ہے۔ تو جب ہم دنیا کے ضابطوں میں، دنیا میں رہتے ہوئے اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو کمپنی جو پروڈکٹ بناتی ہے اس کے بارے میں جو کہتی ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو ہی بھلائی ہے، اس کے خلاف کریں گے تو اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے۔ تو جب ہم اپنی اس موٹی سی عقل سے ہم اتنی ظاہر و باہر بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو پھر اس بات پہ ہم کیوں یقین نہیں رکھتے کہ میرے مالک و خالق نے جو کام کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، میرے مالک و خالق نے جو کام کرنے کے لیے مجھے کہا ہے اسی میں کرنے میں اور اسی راستے پہ چلنے میں میری بھلائی، میری بہترائی، اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک آدمی ہے گاڑی چلانا سکھاتا ہے،
لرننگ اس کا اسکول ہے. آپ نے اس کے یہاں جا کے ایڈمیشن لیا کہ مجھے آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے, ٹرم کنڈیشن آپ کے سامنے رکھی, آپ کو اس نے ایک استاد دیا کہ یہ آپ کو گاڑی چلائے, یہ دروازہ جو ہے کھول دو, یہ کھٹ پٹ کرنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے, بیٹا پیچھے عبد القادر پیچھے دیکھو آپ کے دروازے, اس کے دونوں پٹ کھول دو, اسی طرح دو دوسرے دروازے کھلنے والے ان کو بھی کھول دو. جی اب میری طرف متوجہ رہے. اب اس نے آپ کو ایک ڈرائیور دیا اور کہا کہ یہ گاڑی آپ اس پہ چلائیں. اب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا آدمی الول جھلول سا میلے سے کپڑے پہنا ہوا میرا استاد ہے. اس نے کہا بھائی میں کیپیبل آدمی ہوں, بڑا آدمی ہوں, ٹھیک ہے میں اسکول میں نے ایڈمیشن ضرور لیا ہے, لیکن جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گا نہیں. اب بتائیے کہ یہ جو عہد کر رہا ہے اس بات کا کہ جیسا استاد بتائے گا میں ویسا کروں گا نہیں, کبھی ڈرائیونگ سیکھ سکے گا؟ خود بھی ہلاک ہوگا, نہ جانے کتنوں کو مارے گا. تو دنیا کے ہر فن کے اندر یہ بات ہے, اس فن کا جو ماہر ہوگا آپ کو اس کی شاگردگی اختیار کرنی ہوگی. شاگردی کی غلط تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے, وہ جو کہے گا اسی کے مطابق کرنا ہوگا اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے. اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو بربادی یقینی. بجلی کا کام کرنے والا الیکٹریشین کہ سر میں آپ کو اپنا بڑا مانتا ہوں, آپ کا رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ جیسے کہیں گے ویسا نہیں کروں گا. تو پھر آئے کیوں ہیں آپ؟ جیسا میں بتاؤں گا ویسا نہیں کریں گے تو آئے کیوں ہیں؟ ایک دفعہ اور لگے گی, ایک فون اور ہو جائے گا خواہ خواہ کی. یہ تو کام ایسا ہے کہ یہ تو پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی, ایک آدھ غلطی تو بہت سے معاف کر دیتے ہیں. بجلی تو ایسی چیز ہے یہ تو پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی. تو دنیا کے جتنے فنون ہیں تمام فنون کے اندر یہ اصول لاگو ہوتا ہے کہ اس کا سکھانے والا, اس کا جانکار سیکھنے والے کو جیسا بتائے اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو اس کی کامیابی ہے, اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو ناکامی ہے. ٹھیک اسی طرح جب اس اصول کو ہم سب سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, اس پہ یقین رکھتے ہیں, تو پھر میرا رب جو ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارا پالنے والا, ہمیں رزق دینے والا, ہمیں عزت و ذلت کے جو ہمارے بارے میں فیصلے کرنے والا رب جو ہمیں بتا رہے ہیں, اس پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, سمجھ لو میری یاد میں دلوں کا سکون و اطمینان ہے. تم دلوں کا سکون و اطمینان چیزوں میں تلاش کرتے ہو, گناہوں میں تلاش کرتے ہو. دلوں کا سکون و اطمینان تو میری یاد میں. آج کل لوگ کئی مرتبہ لالچ میں آ کر بڑے بڑے خرچ کر ڈالتے ہیں, گھر بناتے ہیں, ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں, اور پھر قرضے لیتے ہیں, اور قرضے بھی سودی ہوتے ہیں. پھر ٹینشن آتے ہیں, اور جب ٹینشن بڑھتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو پھر شراب پینا شروع کرتا ہے. جی یعنی گناہوں کے راستوں میں سکون تلاش کرتا ہے, اور جب شراب میں بھی سکون نہیں ملتا اور ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے تو پھر پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی کریں, ہم اللہ والوں سے ملیں, وہ جو راستے بتائیں, وہ جو گائیڈ لائن بتائیں اس کو فالو کریں. اس میں ہماری زندگی کا راز, اس میں ہماری زندگی کی راحت مضمر ہے, اس میں ہماری زندگی کی راحت چھپی ہوئی ہے. میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے اللہ کے بن جائیں, اللہ کے لیے ہم اللہ کے بن جائیں. بہت مزے پائے, بہت خوشامدیں لوٹی, بہت لوگوں کو سلام ٹیکے, جی یعنی خوشامدیں کی, بہت لوگوں کی منت سماجتیں کی, بڑی امیدیں وابستہ کی, بڑی امیدیں وابستہ کی, لیکن کسی نے کام نہ بنایا. منگتوں سے کیا مانگنا, منگتوں سے کیا مانگنا, اس خالق سے مانگیں جس نے سارے منگتوں کو بھیک دی ہے, اس خالق سے مانگیں. کوئی ہماری ضرورت کو کیا پورا کر سکتا ہے, ہماری ضرورت کو کیا پورا کر سکتا ہے؟ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بات کے ماننے میں سکون ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے میں سکون ہے. اللہ نے جس بات کو ہمارے لیے کہہ دیا اسی میں ہمارے لیے راحت ہے, چاہے بظاہر مشکل نظر آئے. وہ مشکل ہے ہی نہیں, وہ نفس ہمارا مشکل دکھا رہا ہے, شیطان ہمیں مشکل سجھا رہا ہے, وہ مشکل ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کے سر پر اتنا بوجھ نہیں لاتے جس کو وہ سہار نہ سکے, اٹھا نہ سکے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ اس کو برداشت نہ کر سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اتنا مکلف کیا ہے جس کو وہ سہار سکے.
کوئی یوں کہے کہ جی مجھے میرے لیے بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے، مجھے بدفعلی سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور فلاں کام سے میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ معلوم آسان ہے، سہل ہے، لیکن ہم نے اس کی ترتیب نہیں سوچی، ہم نے کسی سے پوچھا نہیں۔ ہر وہ کام جس کو سیکھا نہ ہو مشکل ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم ایک اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں، عشاء کے بعد انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ عشاء کے بعد جو ہم مسافروں کی رخصت کی دعا کریں گے اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے سفر پر، اور اپنے گھر کی چابی ساجد کو دے کر گئے اور کہا دیکھو یہاں آٹا بھی ہے، مرچ مسالے بھی ہیں، کسی چیز کا شوق ہو، چھٹیاں تھی تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم پہلے دن شوق ہوا روٹی کے بنانے کا، اب آٹا گوندنا شروع کیا تو کچھ پتلا ہو گیا، اس کو گاڑھا کرنے کے لیے دوسرا آٹا ڈالا، خیر آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد اب روٹی بنانا شروع کریں چکلا بیلن پر تو چپک جائے، پھر پتہ چلا کہ اس پر خشکی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس پہ چپک نہ جائے، خشکی ڈالی، خیر روٹی کسی طرح بنی تو صحیح لیکن گول نہ بنی۔ گول بنانے کے لیے ایک پتیلی اس پہ اونھی ڈالی یا کوئی پلیٹ، اور پھر چھری سے چاقو سے فاضل اس کے جو کنارے تھے وہ کاٹے، نہ جانے کتنے جتن کیے پھر بھی روٹی ایسی نہ بن سکی جیسی بننی چاہیے تھی، جلدی سے کنڈی بند کی کہ کوئی آ نہ جائے، وہ آ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا مشکل ہوگا، اب خود ہی بنائیے خود ہی کھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے روٹی بنانا ماں باپ سے پوچھو، ماں بہنوں سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، وہ کہتے ہیں اس سے آسان تو کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ وہ دیکھتی کدھر اور ہیں اور روٹی بڑھاتی شروع کرتی ہے ہتھیلی پہ رکھ کر اور بالکل گول بنتی، لیکن کب؟ جب کہ انہوں نے اس کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کی مشق جاری رکھی، روٹی بنانا ہے۔ تو ہر وہ کام جو انتہائی آسان ہوتا ہے اگر سیکھا نہ ہو تو انتہائی مشکل ہوتا ہے، اگر سیکھا نہ ہو انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اگر سیکھا ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا رسیوں پہ چلنے والے، جی رسوں پہ چلنے والے، کھیل تماشا دکھانے والے کیا کرتب دکھاتے ہیں؟ کتنا مشکل کام ہے رسی پہ چلنا بغیر کسی سہارے کے، سیدھا کھڑے ہو کر۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں جب کہ بندہ اس کی مشق کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو شریعت اور جو دین، جو احکام ہمیں دیے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ نہ کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اصل میں جو بندہ یہ کہہ رہا ہے مشکل ہے، وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے چلنا سیکھا نہیں، تو اس کو تو سوال یہ کرنا چاہیے، کہنا یہ چاہیے کہ مجھے آتا نہیں، مجھے سمجھائیے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں، کس طرح سے میری جان چھوٹے، کس طرح میں شریعت کی راہ پہ چلوں۔ سوال تو اس کو یہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کرنا چاہیے کہ شریعت پہ چلنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح سمجھ لو، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں۔ اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ دلوں کا سکون و اطمینان ذکر میں ہے، تو ہم صرف ذکر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر اسی کو کہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہے ہی ذکر، یہ تو ہے ہی ذکر۔ ذکر نام ہے اصل میں غفلت کی ضد کا، ذکر نام ہے غفلت کی ضد کو ذکر کہتے ہیں، اور ذکر کس کا نام ہے؟ یاد کا نام، اور یاد اصل دل کا عمل ہے، یاد اصل دل کا عمل ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دروازے میں کوئی ارے بہت اچھا ہوا، ابھی میں آپ کو یاد کر رہا، تو کیا اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہے تھے؟ تو کیسے کہا یاد کر رہا؟ یاد دل سے کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کسی ساتھی کے، وہ آگے بھائی بہت اچھا، ابھی آپ کا تذکرہ نکلا تھا، تو تذکرہ، ذکر، یہ سب یاد کے نام ہے، اور یاد اصل ہے دل کا عمل۔ زبان سے جو تذکرہ کرتا ہے وہ بھی تبھی کرتا ہے جب کہ دل میں کسی کی یاد آتی، تو زبان سے جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ بھی تبھی کرتا ہے جب کہ دل میں یاد بچی۔ تو کئی مرتبہ زبان سے بندہ ذکر کرتا ہے، اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، کئی مرتبہ دل سے ذکر کرتا ہے، جو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ خاموش ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ذکر کے کسی عمل میں ہوتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بندہ مطالعہ کر رہا ہے، دین کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، یہ بھی ذاکر ہے، اس لیے کہ یہ غفلت سے نکلا ہوا ہے، یہ غفلت سے نکلا ہوا ہے، اس کو بھی منشأ ذکر حاصل ہے۔
ایک آدمی مدرسے کا مسجد کا چندہ کر رہا ہے، جی اللہ کا گھر بن رہا ہے اس کا چندہ کر رہا ہے، اللہ کا دین کسی جگہ سکھایا جائے تو اس کا چندہ کر رہا ہے، اس کو بھی منشا ذکر حاصل ہے، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی یاد کے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو مطالعہ کرنا بھی ذکر، چندہ کرنا بھی ذکر، جی اور ذکر تو ہے ہی ذکر۔ ہر وہ کام جس سے بندہ غفلت سے نکلے اور ذات حق کی طرف متوجہ ہو، جس کام کی برکت سے ذات حق کی طرف متوجہ ہو، وہ تمام کا تمام ذکر میں داخل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ذکر کو محدود کر دیا ہے چند تسبیحات کے ساتھ، نیز کچھ ذکر وہ ہیں جو بندہ گن کے کرتا ہے، اور کچھ وہ ذکر ہیں جو انلمیٹیڈ کرتا ہے۔ یہ گن کر بھی اس لیے کرایا جاتا ہے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ تاکہ بندہ عادی بن جائے، اور جب گن کے ذکر کرتا ہے تو پھر انلمیٹیڈ ذکر بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا سید الفقاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا اور تحریر لکھی کہ حضرت جو آپ نے تسبیحات بتلائی تھی وہ میں کر رہا ہوں، لیکن میں تسبیحات میں لے کر گن کر نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے غیرت آتی ہے جس رب نے مجھے ان گنت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں اس کو گن گن کے یاد کروں۔ شیخ نے لکھا یہ کیفیت تمہاری مبارک ہو اور تمہارے لیے گننا شرط نہیں ہے۔ دیکھیے کہاں نظر گئی، جس رب نے مجھے ان گنت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں گن گن کے اس کو 100 مرتبہ 200 مرتبہ 150 مرتبہ گن گن کے یاد کروں۔ اس نے تو مجھے گن گن کی نعمتیں نہیں دی، اس نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ مجھے غیرت آتی ہے۔ ان کا حال تھا، ہر آدمی اپنے اپنے حال میں مست ہوتا ہے، یہ مبارک و محمود حال تھا۔ تو کچھ ذکر ہم تسبیحات پر گن کر کرتے ہیں، اور کچھ ذکر یہ ہے کہ بندے کو ایک لو لگ جاتی ہے اور وہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں رہتا۔ گو میں رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی بندے کو لگ جائے کہ وہ اللہ سے غافل نہ رہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک موقع پر حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد بزرگوار حضرت خواجہ عبد الرحمن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور بھی بہت سارے خلفاء مشائخ جمع ہوئے خانقاہ میں۔ حضرت خواجہ عبد الرحمن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب ہنسایا، پیٹ میں بل بل پڑ گئے، خوب ہنسایا، سب لوٹ پوٹ ہوئے۔ کافی دیر کے بعد کہا بھائی سچ بتاؤ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوئے؟ تو سب اپنے دل کے متوجہ ہوئے اور کہا الحمدللہ ہم ہنس ضرور رہے تھے لیکن اللہ سے غافل نہیں۔ پھر خواجہ صاحب نے خود فرمایا الحمدللہ میں نے آپ کو ہنسایا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ تو جب چسکا لگ جاتا ہے دل کے اندر، دل بیدار ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے اور چسکا لگ جاتا ہے، تو دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں ہوتا ہے اور دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ بندہ مشین چلا رہا ہوتا ہے، بندہ کپڑے دھو رہا ہوتا ہے، ماں بہنیں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، روٹی بڑھا رہی ہوتی ہیں، یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ جیسے کسی گھر میں کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو تو گھر کا ہر فرد اس غم سے ابھر نہیں پاتا، کام کاج بھی ہوتے ہیں، بزنس بھی ہوتا ہے، کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پکایا بھی جاتا ہے، لیکن کسی بھی فرد سے ملے تو کہتے بس مت پوچھو، یہ غم ہم اس کو بھلا نہیں سکتے، بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو بھلانا۔ تو اب کیا مطلب بھائی، کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، بزنس بھی کر رہے ہو، جاب شاپ پہ بھی جا رہے ہو، پھر کیسے کہہ رہے بھلانا؟ وہ اصل میں انسائڈ ہوتا ہے نا، اندر کی طرف ہوتا ہے نا وہ غم، تو اس غم کے ساتھ توجہ کا ایک تار جڑا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندہ دنیا کے کوئی بھی کام کرے لیکن اس کی توجہ کا ایک تار ذات حق کے ساتھ جڑا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مال ہوتے ہیں، اس مال کے اندر بھینی بھینی میوزک چلتی رہتی ہے، پیچھے غور کریں تو پتہ چلتا ہے میوزک چل رہی، ورنہ بغیر غور کیے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ جی بس ٹھیک بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کا ساز اپنے اندر چالو رکھیں، جی اللہ تعالیٰ کی یاد کا ساز اپنے باطن میں چالو رکھیں، ہم سارے کام کاج کریں، انتظامی امور کو سنبھالیں، جی پڑھنا پڑھانا جو بھی کچھ ہے، کرنا کرانا سب کریں، لیکن دل اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ کمپیوٹر چلانے والا بھی یہ کام کر سکتا ہے، گاڑی ڈرائیونگ کرنے والا بھی یہ کام کر سکتا ہے،
گھروں کے اندر کام کاج کرنے والی ماں بہنیں وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں، اور جاب شاپ پہ جانے والا، کھیتی باڑی کرنے والا ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ بیک وقت کئی کام نبھاتا ہے، بیک وقت کئی کام۔ گاڑی چلانے والا سامنے کو بھی دیکھ رہا ہے، کھڈا بھی دیکھ رہا ہے، مرا ہوا کوئی کتا راستے میں پڑا ہے اس سے بھی بچا رہا ہے، اس پہ ٹائر نہ چڑھ جائے، دو ٹائروں کے بیچ میں اس کو نکال لیتا ہے، اور راستے سائڈ کے گلاس سے میرر کو دیکھ رہا ہے، پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے، پیچھے سے کوئی ڈپر دے رہا ہے، وہ سائڈ مانگ رہا ہے، اس کو پاس بھی دے رہا ہے، اور کان پہ فون لگا کر بیوی سے گفتگو بھی کر رہا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کیا کیا چیزیں بنانی ہیں۔ اب دیکھیے یہ 3-4 کام ایک ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی، جب اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم توجہ کا ایک تار، یاد کا ایک تار اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور باقی ہاتھ پیر سے اپنی کام کاج کرتے رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ تو جب اللہ پاک نے ہمیں یہ آپشن دیے ہیں، جب اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے، تو پھر ہم غافل کیوں رہ رہے ہیں؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو عین دین کا کام کرنے والے بہت سے دیندار ہیں، طالب علم ہیں، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دل اللہ سے غافل رہتا ہے۔ ہائے ہائے، کیوں دل اللہ سے غافل رہتا ہے؟ تو اس کی مشق کریں نا، اس کی مشق کریں، اس کی تیاری کریں، اس کو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کا حل نکالیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نے جسم کے بیماریوں کو بیماری سمجھا، جسم کے پرابلم کو پرابلم سمجھا، روح کے مسائل کو، روح کی بیماریوں کو ہم نے بیماری نہیں سمجھا۔ زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، دوائی دی شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوائی لی شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو تیسرے کے پاس کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں، اس نے دوائی دی شفا ہوئی تو ٹھیک، اور نہیں ہوئی اور اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک کا سفر کرتے ہیں زبان کا ذائقہ درست کرنے کے لیے۔ لیکن روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا، اور آج تک ہم نے اس کی فکر نہیں، آج تک ہم نے اس کی فکر نہیں۔ روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا۔ جس اللہ نے کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹی املی کے اندر ذائقہ رکھا، گلاب جامن کا تصور کریں تو اس کے اندر ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جلیبی کا تصور کریں مٹھاس کا ادراک ہوتا ہے، جی کھٹی چیز کا تصور کریں کھٹے کا ادراک ہوتا ہے۔ ہائے افسوس، کیا اللہ کا نام لیں اور اللہ کے نام میں کوئی لذت نہیں، اللہ کے نام میں کوئی تاثیر نہیں؟ وہ تاثیر ہمیں معلوم اس لیے نہیں ہو رہی، وہ لذت ہمیں اس لیے نہیں آ رہی کہ روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ جس آدمی کو سانپ ڈس جائے جس آدمی کو، اس کے منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ سنا ہے اس کو کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہے اور میٹھی چیزیں کڑوی لگتی ہیں۔ ہمیں نفس و شیطان نے ڈس لیا ہے، اس لیے ہمیں گناہ کی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور اچھی چیزیں ہمیں بوجھ لگ رہی ہیں۔ گناہ کی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور اچھی چیزیں ہمیں بوجھ لگ رہی ہیں، تلاوت بوجھ لگ رہی ہے، نماز بوجھ لگ رہی ہے، تہجد بوجھ لگ رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بوجھ لگ رہی ہیں۔ اور فلم دیکھنا، انٹرنیٹ پر تماشے دیکھنا، اسکرین کے کھیل تماشے دیکھنا، فیس بک پر دیر تک بیٹھنا، تماشے کرنا، واٹس ایپ پہ تماشے کرنا، یہ سارے کے سارے ہمیں آسان لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، روح کا ذائقہ خراب۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالرشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ذمہ دار تھے، آخری عمر میں تشریف لائے، بوڑھے تھے، نقاہت تھی، چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، اصرار کیا حضرت کو بیان فرمائیں، حضرت کو بیان فرمائیں۔ کہا اتنے سارے علماء روزانہ قال اللہ قال رسول سناتے ہیں، انہی کی باتوں پر عمل کر لو، یہی کافی ہے، میں بوڑھا آدمی کمزور آدمی میں کیا بیان کروں؟ کہ نہیں حضرت بیان فرمائیں۔ لوگ اصرار کرتے رہے، حضرت انکار کرتے رہے۔ کسی نے عجیب بات کہہ دی، چھوڑو، بڑے میاں اگر نہیں کرتے تو چھوڑو، کیا ضرورت، اور اگر یہ بیان کریں گے بھی تو کیا کریں گے، یہی کریں گے نا، نماز پڑھو، نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ کہنے والے نے اس انداز سے کہا کہ اس کی اس نماز کے تذکرے کی گویا حقارت تھی۔ حضرت کو کسی نے نقل کر دیا کہ حضرت لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، کہ اچھا کہہ دو کہ بیان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہہ دو کہ بیان ہوگا۔ جمعہ کا دن تھا، شور ہو گیا کہ بیان ہونے والا ہے، سب کے سب لوگ جمع ہوئے۔ اب حضرت ایک خاص کیفیت کے ساتھ تھے، ممبر پر بیٹھے، سب پہ ایک نظر ڈالی اور کہے لوگوں اللہ، اس ضرب کے ساتھ ایسی ضرب لگائی
بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے. پھر کہا اللہ، پھر بہت سارے لوگ بے ہوش ہو. جو قریبی لوگ تھے، حضرت کی راہ و رسم سے واقف تھے، کیفیات سے واقف تھے، پیر میں پڑ گئے، حضرت معاف کر دو ورنہ یہاں سے جنازے اٹھیں گے، یہ کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. پھر کہا جس ذات کا نام لے رہا ہوں اس کا نام تم نہیں سن سکتے، اگر اس کے احکام بیان کرنا شروع کروں تو کیا تم اس کے احکام کو سنو گے؟ نماز کے تذکرے کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کو نہ سمجھایا جائے، اس کی تبلیغ و اشاعت نہ کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جو تاثیر تھی ان کی زبان سے، یہ تاثیر آئی کہاں سے؟ انہوں نے اللہ کا نام لینا سیکھا تھا، انہوں نے اللہ کو اپنے دل میں بسایا تھا، انہوں نے اللہ کے نام کو دل میں جگہ دی تھی. تو اللہ کے نام میں برکتیں ہیں، اللہ کے نام میں تاثیر ہے جی، اللہ کے نام میں اطمینان و سکون ہے، اور اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں. افسوس کی بات ہے کہ جن چیزوں کے وعدے اللہ پاک نے فرما رکھے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جس کی روشنائی خشک ہو چکی، جس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دیا کہ زمین پر کوئی رنگنے والا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری، جس کی روزی کی ذمہ داری ہمارے ذمہ نہ ہو. اتنا بڑا رب، روزی کا خالق و مالک اپنے ذمہ لے رہا ہے. افسوس کی بات ہے جو ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ہے اس پر تو ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور ہم خود پریشان ہوئے پھر رہے ہیں. ہم خود پریشان ہوئے پھر رہے ہیں. کیوں ہم اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے دوست؟ یہ علم کی بھی کمی ہے، عمل کی بھی کمی، مذاکرے کی بھی کمی ہے. ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، جو ہمیں پریشانیاں ہوں، جو احکام پر عمل کرنے میں ہمیں بادھائیں آتی ہوں، تکلیفیں آتی ہوں، ہم ان کے سامنے پیش کریں. جو علاج بتائیں اس علاج پر عمل کریں. یاد رکھنا جسمانی بیماریوں کے لیے کتنے ہی بہترین سے بہترین معالج کے پاس آپ جائیں، کتنے ٹاپ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، صرف اس کے کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ آپ اس کی بات پر عمل نہ کرنے والے ہوں. صرف اس کے کہنے سے عمل نہیں کرے گا. اس کی بات آپ نے سن لی اور آپ کہیں کہ جی میں اپولو میں گیا تھا اور بڑے ڈاکٹر سے ملا تھا، بڑی اس کی فیس میں نے پے کی تھی اور اس نے بہت اچھی بات کہی. اچھی بات تو تب ہے جب کہ آپ اس پر عمل کریں. اس نے جو نسخہ لکھا ہے، جو اس نے عمل بتایا ہے، جو اس نے پرہیز بتایا ہے، اس کو اس پر عمل کریں تبھی تو اچھا. ورنہ اپولو کیا، اس سے بڑا بھی کوئی ہو، مہا اپولو کوئی ہو، اس کے ڈاکٹر کے سے آپ رجوع کریں تو بھی نفع نہیں ہو. ساری دنیا کے مشائخ سے کوئی بیعت ہو جائے، چند دن، تھوڑے دن ساری دنیا کی مشائخ سے کوئی بیعت ہو جائے، کوئی کام بننے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم نصیحتوں پر عمل کرنے والے نہ بنیں. عمل تو کرنا، عمل کے بغیر مفر نہیں. وقت کا نبی، وقت کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ کے رخصت ہوئے. بخشے بخشائے تھے، آخری نماز پڑھ کر بھی گئے. کوئی صحابی عمل کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزارتا تھا. یہ کون سا ولی ہے جو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے نماز تمہاری معاف کرا دی؟ کوئی ہے کسی کو اتنی اتھارٹی ملی ہے؟ اگر یہ اجازت ہوتی تو وقت کے نبی کو ہوتی، وہ اپنے صحابہ کی نماز معاف کروا کے جاتے. لیکن نہ اپنی معاف کروائی نہ صحابہ کی معاف کرائی، اس لیے کہ ہم تو اس کے مکلف ہیں. یہ تو شریعت ہے، یہ تو دین ہے. اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں ان کو فالو کریں. انشاءاللہ کچھ تو گزر گئی، کچھ اور گزر جائے گی، اور جو گزرے گی بڑی اچھی گزرے گی. محبتوں کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ کی یاد کے ساتھ. اس یاد کے مزے بھی لیں دوستو، اس کا بھی الگ سے کچھ لطف ہے. ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے. ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ کسی کی کار کو دیکھا تو رال ٹپکا دی، کسی کی بلڈنگ کو دیکھا تو رال ٹپکا دی، کسی شوٹیڈ ووٹیڈ کو دیکھا تو رال ٹپکا دی، کسی کارخانے والے کو کارخانے میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو رال ٹپکا دی. دوستو میرے اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی برکتوں سے اس عاجز نے اس عمر میں دنیا کی بہت ساری چیزیں دیکھی اور نہ جانے کہاں کہاں سفر کرنے کا موقع ملا. خوب اچھی طرح سے دنیا کو بہت قریب سے دیکھ لیا اور دنیا داروں کو بھی دیکھ لیا. یہ جو بڑے بڑے شوٹیڈ بوٹیڈ اوڑی اور گھوڑی لے کر آتے ہیں اور بینز لے کر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، برانڈ ہیں، یہ لے کر آتے ہیں،
جی دیکھنے میں وزیر اعظم معلوم ہوتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں ایسے موٹے موٹے آنسوؤں سے روتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ وزیر اعظم نہیں، یہ فقیر اعظم ہے، یہ تو مستحق کے زکوٰۃ ہے، یہ تو 100 کروڑ میں ڈوبا ہوا، یہ تو 200 کروڑ میں ڈوبا ہوا، اس کی ساروں پراپرٹی، ساری فیکٹری، ساری گاڑیاں، سارے بنگلے سب بک جائیں تو بھی اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا، تو پھر یہ تو مستحق کی زکوٰۃ ہے، اس کو کس نے بڑا کہا؟ اللہ اکبر۔ تو دھوکہ نہ کھائیں دوستو، دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ پاک نے ہماری ترقی حلال میں رکھی، حرام میں نہیں رکھی۔ بکری اور خنزیر دونوں الگ الگ غذائیں کھاتے ہیں۔ خنزیر پاخانہ کھاتا ہے، تگڑا ہوتا ہے۔ بکری سب چارہ کھاتی ہے، ہری گھاس کھاتی ہے، صحت مند ہوتی ہے۔ بکری نے دیکھا خنزیر کو پاخانہ کھاتے ہوئے، کہا کہ اچھا یہ اس کی ترقی کا راز ہے، اس لیے تگڑا ہو رہا ہے کہ پاخانہ کل سے میں بھی شروع کروں گا۔ تو یاد رکھنا، بکری اگر پاخانہ کھائے گی تو مر جائے گی، اس لیے کہ اس کی غذا پاخانے میں اللہ نے نہیں رکھی۔ مومن کی مثال بکری کے معنی، مومن کی مثال بکری کے معنی۔ ہماری ترقی حرام میں نہیں ہے، حلال میں رکھی اللہ پاک نے۔ حرام کی طرف تو سوچے بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں، بس حلال کی طرف نظر رکھیں، اللہ پاک تھوڑے میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے، دنیا دیکھتے رہ جائے گی۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ہماری یاد میں دلوں کا سکون و اطمینان ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگیں۔ یاد کے جتنے بھی کام ہیں، جی وہ پڑھنا پڑھانا ہو، وہ کرنا کرانا ہو، جو بھی کچھ ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی یاد سے وابستہ ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اپنا تعلق اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا سکون ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے، کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لی، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں،
آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جی، جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا کہ تم سے کوئی بھیک مانگنے والا بھیک مانگے تو اس کو رسوا نہ کرو، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں۔ اللہ جی، آج ہم بھی تو آپ کے دروازے پر اللہ بڑی تعداد میں بھیڑ لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں ڈانٹیے گا نہیں، اللہ جی آپ ہمیں جھڑکیے گا نہیں، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، پیارے رب دے دیجئے۔ اللہ جی، اگر رات کی تاریکی کے اندر کوئی فقیر کسی محلے میں جا کر یہ صدا لگائے، او اونچے دروازے والو، او اونچی کھڑکی والو، دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں تمہاری بستی میں ایک پردیسی فقیر آیا ہوا ہوں اور میں بس اڈے پہ سویا ہوا تھا، لیکن بھوک مجھے سونے نہیں دے رہی، آدھی روٹی کا ٹکڑا اور ایک چمچ سالن مجھے دے دو، میں بھی کھا کے سکون کی طرح تمہاری طرح سو جاؤں۔ تو پیارے اللہ، ظالم سے ظالم اور غافل سے غافل آدمی بھی اٹھے گا اور بیوی کے منڈے پکڑ کر جھنجھوڑے گا، پیاری اٹھ دیکھ نعمت خانے میں روٹی ہے کہ نہیں، ہاٹ پوٹ میں روٹی ہے کہ نہیں، ہے تو دے، اور نہیں ہے تو 2 روٹی کا آٹا جلدی سے گوندھ کر 2 روٹی پکا دے۔ کوئی سچا فقیر، بھوکا فقیر آیا ہے، مجھے اس کو روٹی کھلانی ہے۔ میرے پیارے رب، روٹی کا فقیر جب روٹی کا سوال کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا، لوگ اس کو نواز دیا کرتے ہیں، روٹیوں کی برسات اس پہ برسا دیا کرتے ہیں۔ اللہ جی، ہم اس وقت آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے، میرے پیارے اللہ، روٹی کا فقیر تو ایک دروازے پہ صدا لگائے تو مل جاتی ہے، وہ نہ ملے تو دوسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو تیسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ، ہم روٹی کے فقیر نہیں، ہم ہدایت کے فقیر ہیں۔ اللہ، ہدایت ملتی ہے صرف ایک در پر، اور اس در کے سوا کوئی در نہیں۔ اللہ ہدایت دے دی، اللہ کامل 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 ہدایت دے دی۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان بچے کی تربیت کے لیے اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی جوان جسم کو بوڑھا بنا دیتا ہے، اور دو پیسے جمع کر کے بچے کو تعلیم دلاتا ہے، اور قرضے لے کر بچے کو تعلیم دلاتا ہے، قرضوں کی شرمندگی اٹھاتا ہے اور بچے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ جب بچہ ڈپلوما کرتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، من مرضی کی شادی کر لاتا ہے، اور پھر اس کی بیوی اس کے اوپر ایسی اس کے اعصاب پر حاوی ہوتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ دیہات میں ان بڈھے بڑھیوں کے ساتھ کب تک رہیں گے، ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں، شہر جا کر بسیں گے، کہیں فلیٹ میں زندگی گزاریں گے اور مزے سے کمائیں گے، مزے سے زندگی انجوائے کریں گے۔ وہ شوہر کو بات پسند آ جاتی ہے اور ایک مصنوعی سے جھگڑا کر کے نوجوان بیٹا اپنی دلہن کو لے کر گھر سے نکل پڑتا ہے۔ جب نکلنا شروع کرتا ہے تو ماں راستے میں آڑے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بہو رانی، میری ذات سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی، کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو، کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہی ہو؟ بیٹی تم یہیں رہو، تم یہیں رہو، میں تمہاری کام والی بن کر زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں کہوں گی میں ساس ہوں تم بہو ہو، میں کام والی بن کر گھر میں تیار ہوں، لیکن تم ہمیں اس عمر میں چھوڑ کے مت جاؤ۔ بوڑھا باپ کہتا ہے، بیٹا تو میری بڑھاپے کے لاٹھی تھا، میں نے تجھے بڑی محبتوں سے پرورش کر کے بڑا کیا تھا، آج تو ہمیں یہ دکھ دے رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے؟ بیٹا ہمیں مار دے، اس کے بعد چلا جا۔ باپ روتا ہے لیکن نہیں سنتے، وہ ایک اور چلے جاتے ہیں۔ کئی دن تک بوڑھے بڑھیا گھر سے نہیں نکلتے، روتے رہتے ہیں، باہر نکلیں گے کیا جواب دیں گے، لوگ پوچھیں گے کیا کہیں گے۔ میرے پیارے رب، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے رب، اولاد کو سمجھا دیجیے کہ ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ماں باپ نے تمہارے لیے کتنے جتن کیے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ بچپن میں بچہ بیمار ہوا، ماں راتوں کو جاگی ہے، ماں خود بھوکی رہی ہے، بچے کو کھلایا ہے، خود گیلے میں سوئی ہے، بچے کو سوکھے میں سلایا ہے۔ میرے پیارے رب، ماں کا حق ہم ادا نہ کر سکے، باپ کا حق ہم ادا نہ کر سکے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے کہ اللہ کوئی تلافی کی شکل نظر نہیں آتی۔ اللہ جی، آج ہم ان کی بخشش کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ جی، آپ ان پر ظاہر فرما دیجئے،
آج ان پر ظاہر فرما دیجئے۔ نہر کے کنارے ایک مسجد کے اندر اتنے سارے معتکفین بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے آج تمہارے مرتبہ کو بلند کیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، ان پہ ظاہر فرما دیجیے اللہ، ان پہ ظاہر فرما دیجیے اللہ، ان پہ ظاہر فرما دیجیے۔ اور ہم میں سے جتنوں کے ماں باپ حیات ہیں میرے پیارے رب، بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ توفیق دے دیجیے، وہ پیر پکڑ کر گود میں سر رکھ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، وہ ان کو خوش کر لیں، وہ ان کی دعائیں لے لیں۔ میرے پیارے رب توفیق دے دیجیے اللہ، توفیق دے دیجیے اللہ، توفیق دے دیجیے اللہ، توفیق دے دیجیے اللہ جی، ہم سب کو معاف کر دیجیے اللہ جی، ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ، بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ اس 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے سامنے جھکا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی کے سامنے جھکے گا میرے پیارے اللہ۔ اس کی توحید سے تو فیل یا اللہ اس کی آپ کی پرستش کی تو فیل اللہ، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے میرے پیارے اللہ۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے سب کی حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مؤید بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، سب کو قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ ہر طرف برائی کا زور، کفر کا شور ہے میرے پیارے اللہ، کفر دندنا رہا ہے یا اللہ، کفر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ اے میرے پیارے رب یا اللہ، کفر کے حاملین کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو رب کریم ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ دے دیجئے اللہ، دے دیجئے اللہ، دے دیجئے۔ اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پیارے اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے یا اللہ۔ ہمارے اس پیارے وطن کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما پیارے اللہ، امن اور سکون اور چین عطا فرما اللہ۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں یا اللہ۔ یہ صدائیں، یہ آواز جہاں جہاں تک دنیا میں جا رہی ہیں، اس پر جو آمین کہہ رہے ہیں میرے پیارے اللہ، اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں یا اللہ۔ کسی کے کانپتے لرزتے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے یا اللہ، کسی کے بہتے ہوئے آنسو تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے یا اللہ۔ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما میرے پیارے اللہ۔ ایک عشرہ پورا ہوا چاہتا ہے اے میرے پیارے رب، رحمت کا عشرہ پورا ہوا میرے پیارے اللہ، مغفرت کا عشرہ آئے گا، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ آئے گا اللہ۔ آپ نے ہمیں عادی بنایا ہے مانگنے کا اللہ، ہم عادی بن چکے ہیں یا اللہ۔ زندگی بھر اپنا بنا کے رکھیے، اپنے دامن سے لگا کے رکھیے یا اللہ، اپنا بنا کے رکھیے، اپنے دامن سے لگا کے رکھیے میرے پیارے رب۔ دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، آج تک دھوبی نے یہ نہیں کہا بھائی میلے کیوں لے کر آتے ہو، وہ جانتا ہے لوگوں کا کام میلے لے کر آنا ہے اور میرا کام صاف کر کے دینا ہے اللہ جی۔ ہم میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مت پوچھئے میلے دل لے کر کیوں آئے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے اللہ۔ ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے، بس پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، صاف کر دیجئے اللہ۔ حساب کتاب نہ دنیا میں لیجئے نہ آخرت میں لیجئے اللہ۔ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے ہم تو ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ بروز محشر، بروز قیامت آپ جو چاہے ہم سے سوال کریں، جو چاہے آپ ہم سے سوال کریں، آپ کو اختیار ہے، آپ خالق و مالک ہیں، لیکن میرے پیارے رب اس کا ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، چاہے آج لے لیجئے چاہے کل لے لیجئے، اور وہ جواب یہ ہے میرے پیارے اللہ، ہم آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما اللہ جی۔ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔